بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت و جالوت۔ حضرت موسیٰ کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل جنگ و جدل اور فتوحات کی طرف مائل رہے، اور جب کنعان اور اس کے ذیلی علاقوں پر انہیں اقتدار حاصل ہو گیا تو چند روز چین سے رہے، مگر جب ان کی شر پسند مزاج نے انہیں اپنی شرارتوں پر مجبور کر دیا تو بنی اسرائیل نے گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا اور سخت بے دین ہو گئے۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے متعدد انبیاء مبعوث کیے، لیکن وہ راہ راست پر نہ آئے، یہاں تک کہ اس نے اشموئیل نبی کو مبعوث کیا۔ حضرت اشموئیل حضرت یعقوب کے فرزند لاوا کی اولاد سے تھے۔ حضرت شمائیل ان کی ہدایت کرتے رہے، لیکن وہ کسی طرح نہ سمجھے۔ بالآخر خداوند عالم نے ان پر ایک جابر بادشاہ جالوت نامی کو مسلط کر دیا۔ اس نے ظلم و جور کے پہاڑ ان پر توڑ دیے، ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو کنیزی میں لیتا تھا، اور اسی قسم کے بہت سے مظالم کر رہا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل عاجز آ گئے اور انہوں نے حضرت شمائیل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ ایک ایسا سردار ہمیں عطا کرے کہ ہم اس کے ذریعے سے جالوت کی سلطنت کا تختہ الٹ دیں، کیونکہ اس کے مظالم اب برداشت نہیں ہوتے۔ حضرت شمائیل نے کہا کہ اب جب کہ تم اس سے لڑنے کو تیار ہو تو پھر اپنے ارادے مضبوط کر لو، عنقریب خدا تم پر جہاد واجب کر دے گا اور تم جم کر لڑنا تاکہ جالوت کا خاتمہ ہو جائے۔ الغرض ان لوگوں پر خدا کی طرف سے فریضہ جہاد عائد کر دیا گیا، مگر وہ اس کی ادائیگی پر مستعد نظر نہ آئے۔ اس کے بعد حضرت شمائیل نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سردار چاہتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ سردار متعین ہونے پر بھی تمہیں جنگ ہی کرنا ہوگی، اور اب جبکہ جہاد فرض ہو گیا ہے اب بھی لڑنا ہی ہے۔ جب تم اس وقت جہاد نہیں کرتے تو سردار کے تعین کے بعد کیسے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس وقت جنگ کریں گے۔ حضرت شمائیل نے بارگاہ ایزدی میں ان کا مدعا بیان کیا۔ پروردگار نے روغن زیتون سے بھرا ہوا ایک ظرف اور ایک عصا حضرت جبرائیل کے ذریعے جناب شمائیل کی خدمت میں ارسال فرمایا اور حکم دیا کہ جس شخص کے سامنے یہ روغن جوش کھانے لگے اور یہ عصا اس کے قد کے برابر ہو جائے، اس شخص کو سردار بنا دو۔ ایک فرما روا کے انتخاب کا یہ عجیب و غریب معیار تھا جس میں مصلحت الہی کار فرما تھی۔ بہرحال یہ سن کر بڑے بڑے لوگ اس روغن اور عصا کے سامنے سرداری کی تمناؤں کے ساتھ آئے، مگر اس روغن میں نہ کوئی جوش پیدا ہوا اور نہ اس عصا میں کوئی حرکت ہوئی۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل میں ہزاروں لوگ اس کے سامنے سے گزر گئے تو آخر میں سکائی کا پیشہ کرنے والا ایک شخص آیا جس کا نام طالوت تھا۔ اس کے آتے ہی روغن بھی جوش کھانے لگا اور یہ عصا بھی اس کے قد کے برابر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شمائیل نے حکم الہی کے مطابق اسی کو سردار بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل اپنی سابقہ عادت اور فطرت کی بنا پر اس انتخاب سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ مختصر یہ کہ حکم خدا سے طالوت کا تقرر ہو گیا اور ان پر سردار مقرر کر دیے گئے۔ جب ان کی سرداری کا اعلان ہوا ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم میں سے بعض ان سے بہتر ہیں، ان کا تقرر کیوں کیا گیا؟ حضرت شمائیل نے فرمایا کہ یہ اہل ہیں اور جو تقرر ہوا ہے بالکل صحیح ہے، اب تم کو ان کی سرداری تسلیم کرنا پڑے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی سرداری مان لی۔ جناب طالوت جو حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کی اولاد سے تھے، جالوت سے جنگ کے لیے تیار ہوئے اور بنی اسرائیل کو آمادہ جنگ کیا۔ جب یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے تو گرمی کے دن تھے، پیاس کے مارے پریشان ہو گئے۔ طالوت سے کہنے لگے کہ خدا سے دعا کرو کہ کوئی نہر ملے۔ غرض ایک نہر ظاہر ہوئی اور طالوت نے سب کو سمجھا دیا کہ یہ آزمائش کی نہر ہے، جس نے ایک چلو پانی پیا وہ مجھ سے ہے اور جس نے زیادہ پیا وہ مجھ سے نہیں۔ مگر جب یہ لوگ نہر کے کنارے پہنچے تو 313 آدمیوں کے سوا سب کے سب منہ بھل پانی پر گر پڑے اور خوب گڈاگڈ پانی پیا۔ آخر ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور چلنے سے مجبور ہو گئے۔ کتنا ہی پانی پیتے تھے مگر پیاس نہیں بجھتی تھی، اور جن لوگوں نے ایک چلو پانی پیا تھا وہ اچھے رہے اور پیاس بھی بجھ گئی۔ روایت حیات القلوب حضرت داؤد جنگ جالوت کے لیے مسجد سہلہ سے روانہ ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ میدان میں پہنچے اور جنگ شروع ہو گئی۔
اسی دوران میں جالوت نے اپنا مقابل طلب کیا اور کہا کہ ایسا شخص میرے سامنے لاؤ جو مجھ سے لڑنے کے قابل ہو۔ یہ سن کر جناب طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جائے۔ جالوت جو کہ فن سپاہی میں مشہور تھا اور اس کی بہادری کا شہرہ تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر جناب طالوت نے فرمایا کہ جو اس سے جنگ کر کے کامیاب ہوگا آدھا ملک اسے ملے گا اور اپنی لڑکی کی شادی بھی اس سے کر دوں گا۔ اس کے باوجود کوئی بھی اس سے لڑنے کو تیار نہ ہوا۔ بالآخر انہوں نے حضرت شمائیل سے عرض کی کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ صندوق لاؤ جو تمہاری تائید میں آسمان سے اترا ہے۔ یہ وہ صندوق تھا جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، جسے وہ ہر جنگ میں ساتھ رکھتے تھے، اور اس سے عین لڑائی کے وقت ایسی آواز پیدا ہوتی تھی کہ مخالف خوفزدہ ہو کر شکست کھا جاتا تھا۔ یہ صندوق عہد یوشع بن نون تک زمین پر رہا، لیکن ان کے بعد بنی اسرائیل کی ناقدریوں کی وجہ سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور مدت مدید کے بعد طالوت کی تائید کے لیے آسمان سے اترا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی وہ صندوق تھا جس میں رکھ کر حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں تبرکات انبیاء تھے۔ جب وہ صندوق لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو اس میں ایک ذرہ نکلی۔ حضرت شمائیل نے فرمایا کہ یہ ذرہ جس کے جسم پر ٹھیک آ جائے گی وہ جالوت کا قاتل ہوگا۔ چنانچہ یہ ذرہ نمایاں افراد کے جسم پر منطبق کی گئی، مگر کسی کے جسم پر ٹھیک نہ اتری تو حضرت شمائیل نے فرمایا کہ عیشا کے فرزندوں کو طلب کرو۔ جب وہ طلب کیے گئے اور ان کے جسم پر یہ ذرہ ٹھیک نہ اتری تو انہوں نے کہا کہ ان کے ان 10 بیٹوں میں ایک اور فرزند بھی ہے جس کا نام داؤد ہے، اسے بھی بلاؤ۔ جب وہ فرزند جو سب سے چھوٹا تھا آیا تو ذرا اس کے جسم پر بالکل ٹھیک اتر آئی، اگرچہ وہ بالکل دھان پان تھے۔ المختصر یہ کہ ان کو جالوت کے مقابلے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جناب داؤد جب جالوت کے مقابلے میں پہنچے تو انہوں نے اپنے گوفنے میں ایک پتھر رکھ کر اس کی طرف پھینکا، کیونکہ ان کے پاس ان 3 پتھروں کے علاوہ جسے انہوں نے راستے میں سے اٹھا لیا تھا لڑنے کا اور کوئی سامان نہ تھا۔ وہ پتھر ٹھیک جالوت کی پیشانی پر لگا۔ جالوت جو ایک زبردست ہاتھی پر سوار تھا اور شاندار تاج پہنے ہوئے تھا اور آلات حرب سے آراستہ تھا، چکرا کر گرا اور وہیں مر گیا۔ پھر انہوں نے ایک پتھر لشکر کے داہنی طرف اور ایک بائیں طرف مارا، جس سے سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ بالآخر حضرت داؤد کو سلطنت مل گئی اور ان کی شادی طالوت کی لڑکی جس کا نام باروایت الیعقوبی میخیل بنت طالوت تھا ان سے ہو گئی۔ میرے نزدیک طالوت مومن کامل تھے، یہی وجہ ہے کہ باروایت حیات القلوب حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں اس امت کا طالوت ہوں۔ اس طرح جناب داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے بعد حاکم قرار پائے۔ آپ کی سلطنت کا ذکر جا بجا قرآن میں۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔